بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان لیاقت راج پر۔ ناظرین، اب بات ہوگی بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر۔ نواز لیگ میں جو الیکٹیبلز دیگر جماعتوں سے توڑ کر شامل کیے جا رہے ہیں، ان میں کس کا کمال ہے، اور 70 کے بعد 90 کے بعد اب کی سیاست اور بلوچستان کی صورتحال میں کیا فرق ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ بلوچستان جو صحرائی علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے کافی بلوچ سرداروں کا اور دیگر جو پشتون بیلٹ ہے وہاں پر ان کا بڑا سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ بلوچستان میں اگر چند ایسے سیاستدانوں کا ذکر کیا جائے اور ان کی جو کردار ہے یا ان کا جو معیار تھا وہ پاکستان کی سیاست پر بڑا اثر انداز ہوا کرتا تھا، جن میں سردار خیر بخش خان مری، سردار عطا اللہ خان مینگل، سردار اکبر خان بگٹی، ان کے ساتھ جو ہے ظفر اللہ جمالی یا دیگر جو دوسرے قبائل کے عمائدین اور سردار شامل ہیں، ان کا پاکستان کی سیاست پر بڑا ایک گہرا اثر ہوا کرتا تھا۔ وہ جس کی بھی حمایت کرتے تھے وہ پارٹیاں یا تو پاکستان کی سیاست میں آگے نکل جاتی تھیں یا پھر وہ جن کی مخالفت کرتے تھے وہی پیچھے رہ جاتی تھی۔ ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں اس وقت میں باپ پارٹیاں اور دیگر جو جماعتیں توڑ کر چھوٹی چھوٹی بلوچستان میں بنائی گئی ہیں، اس طرح کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ موومنٹ جو بھی چلتی تھی بلوچستان سے شروع ہوا کرتی تھی اور پاکستان کی سیاست پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی تھی۔ بلوچستان کے 70 کے بعد، اکبر بگٹی کے قتل کے بعد، ظفر اللہ جمالی کے انتقال کے بعد سیاست میں ایک بڑا خال پیدا ہو گیا ہے۔ جیسے سمجھے کہ بزرگ سیاستدار جتنے بھی بلوچستان میں انتقال کر گئے یا دنیا سے کوچ کر گئے یا ان کو قتل کیا گیا، اس کے بعد بلوچستان کی سیاست ایسے سمجھے کہ وہ یتیم ہو گئی ہے۔ بلوچستان کی سیاست اس طرح نہیں ہوا کرتی تھی جو ابھی ہے۔ مریم نواز نے سینٹ میں ووٹ نہ پڑنے پر یہ تانے تو دیا کرتی تھی کہ باپ کو باپ نے حکم کیا کہ وہ نواز لیگ کے امیدوار کو ووٹ نہ دے، یا جو اینٹی نواز لیگ گروپ تھا اس کو ووٹ دے۔ اب وہی ساری باپ پارٹی مریم نواز کے باپ کی وہاں پر جو ہے وہ اتنی پذیرائی نہیں ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ باپ پارٹی کے اہم رہنما شامل ہو جائے، لیکن باپ پارٹی کو مریم نواز کے باپ نے کہا کہ آپ اس طرف چلے آؤ، تو وہ اب الیکٹیبلز ان کی نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ نواز شریف کا کمال نہیں ہے، یہ مریم نواز کا کمال نہیں ہے، یہ شہباز شریف یا ان کے بیٹے کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے نواز شریف کے بڑوں کا، نواز شریف کو جو پاکستان میں لے کر آئے ان کا۔ نواز شریف کے واپس جانے کے بعد یا ملک سے چلے جانے کے بعد نون لیگ وہاں بکھر کر رہ گئی تھی، اکا دکا آدمی رہ گیا تھا، باقی تقریباً جو بھی نون لیگ میں افراد تھے وہ دوسری جماعتوں میں شامل ہو گئے۔ آپ عبد القادر بلوچ جو جنرل ریٹائرڈ ہیں ان کا مثال لے لیجیے گا کہ وہ اب پیپلز پارٹی کا حصہ ہے۔ ثناء اللہ زہری وہ جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے وہ یا پیپلز پارٹی کا حصہ ہے۔ اسی طرح جام کمال کے جو والد تھے یا ان کے جو دادا تھے یا بھوتانی خاندان ہے، ان کو اس طرح کی سیاست جو کروائی جا رہی ہے کہ ابھی اس جماعت میں چلے جاؤ، ابھی اس جماعت میں چلے جاؤ، یہ بلوچستان کی سیاست نہیں ہوا کرتی تھی۔ خرید و فروخت کا معاملہ وہاں پر نہیں ہوا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، لیکن وہ
मजबूत हुआ करती थी। अकबर बुगटी के कत्ल के बाद आप ऐसे कह लीजिएगा कि बलूचिस्तान में बड़ा सियासी खला पैदा हुआ। अताउल्लाह मेंगल साहब के इंतकाल के बाद भी बड़ा बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने इतनी जद्दोजहद की कि तारीख में किसी ने इतनी जद्दोजहद नहीं की। उनके बेटे को कत्ल किया गया, उसकी ताहाल लाश नहीं मिली, लेकिन वो अपनी जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं हुए। तो बलूचिस्तान के अंदर कोई भी ऐसे नहीं कहे कि फला रहनुमा जो पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में शामिल हो रहा है, फला बाप पार्टी छोड़कर नून लीग में शामिल, वो नून लीग से मुतासर नहीं होकर जा रहे हैं, बल्कि उनको शामिल करवाया जा रहा है। जब भी मुक्तदर हल्के बलूचिस्तान की सियासत को जैसे ही करवट बदलाना चाहें तो करवट बदला सकते हैं। इनमें कोई सियासी जमात का किरदार नहीं था। नवाज शरीफ नहीं था तो पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में बड़ा स्पेस मिला, धड़ाधड़ लोग शामिल हो रहे थे। लेकिन नवाज शरीफ आया और मुक्तदर हल्कों ने ये सोचा कि नवाज शरीफ को बलूचिस्तान में भी स्पेस दिलवाया जाए। स्पेस कैसा दिलवाया गया? कोई नजरियाती वर्कर नून लीग में शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन वो लोटे शामिल हो रहे हैं जिनको अहकामात दिए जाते हैं कि आप इस जमात में शामिल हो जाओ और दूसरी जमात को खैराबाद कह लो। तो बलूचिस्तान की जो सियासत अब हो रही है वो ऐसे समझे कि एक मतलब सियासी तौर पर यहाँ जो पुख्तगी कह लें वो बलूचिस्तान की सियासत में नहीं रही है। अख्तर मेंगल हो या चंद ऐसे अफराद हैं वो इस पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मायूस जरूर है लेकिन नाउमीद नहीं है। अख्तर मेंगल के साथ हासिल बज़िन जो मरहूम थे या दीगर रहनुमा हुआ करते थे, वो उनका बड़ा रोल था पाकिस्तान की सियासत में, खासतौर पर बलूचिस्तान के हुकूक के मामले में। लेकिन सरफराज बुगटी जैसे अफराद जब सियासत में इन हुए हैं और उनकी जिस लेबॉर्ट्री से परवरिश हुई है वो बलूचिस्तान की सियासत में वही किरदार अदा करेंगे जो उनको तरबियत दी गई है, या जिस तरफ उनको चलाया जाएगा उसी तरफ वो चलेंगे। बलूचिस्तान का अलमिया ये है कि वहां पर जो भी सियासी जमातें हैं उनको एक प्लेटफार्म पर जमा करने या जमा होने नहीं दिया जा रहा। एक जमात अगर मजबूत होती है तो उससे कई शाखें निकाली जाती है, जिसके बायस बलूचिस्तान में वो सियासी पुख्तगी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी 70 की दहाई में, 90 की दहाई में या चंद साल पहले। लेकिन अब बलूचिस्तान की सियासत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मायूस कुन होती जा रही है और इलेक्टेबल्स कभी इस कश्ती पर बैठते हैं तो कभी उस कश्ती पर बैठते हैं। कल क्या पता कि वही बंदे नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में चले जाएं, वही बंदे पीपल्स पार्टी छोड़कर दीगर जमात में चले जाए। तो ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। सिलसिला तभी रुकता जब हकीकी मैनों में बलूचिस्तान में कोई बेहतर अंदाज में पॉलिटिक्स करता और बलूचिस्तान के अवाम के दुख दर्द समझता। वहां पर कई मसाइल हैं जिन पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। बहरान सेहत का, पानी का, तालीम का, काफी मसाइल हैं बलूचिस्तान के अंदर। बदकिस्मती से वहां के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इन मामलात पर तवज्जो नहीं देते। आप मुझे नाजरीन ये मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमा मुंतखब हुए हैं, वजीर हुए हैं, एक तो काबीना ऐसी भी बनी जिसमें सारे असेंबली के मेंबरान वजीर मशीर एडवाइजर बने हुए थे, सिवाय एक बंदे के वो तना खड़ा था और उन्होंने वजारत नहीं ली और हिज़्ब इख्तिलाफ में था। लेकिन सारी जो एमपीएस थे वो एडवाइजर वजीर बन गए। तो ये सूरत हाल है बलूचिस्तान की। तो वहाँ हकीकी मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि वहाँ के अवाम को जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है, कौन से मसाइल है।
لیکن ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میری گاڑی چھوٹ نہ جائے، میں کس طرح اس راستے سے نکل کر جو ہے وہ ٹریک پر آ جاؤں، اور کل مجھے وزارت ملنی چاہیے اور وزیر ہونا ضروری ہے۔ عوام کے مسائل جائیں بھاڑ میں، عوام کے دکھ درد جائیں بھاڑ میں، لیکن ان کو فکر ہے صرف اپنی کرسیوں کی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بلوچستان میں چند سالوں کے اندر جو دیگر صوبوں کے وزراء اور مشیروں اور الیکٹیبلز یا جو بیوروکریٹس ہیں ان کے خلاف نیب اور دیگر اداروں نے تحقیقات شروع کی ہیں، لیکن بلوچستان میں اسلم رسانی جو ابھی جے یو آئی ایف کا حصہ ہیں، ان کے بھائی نون لیگ میں لشکری رسانی شامل ہو چکے ہیں، ان پر کرپشن کے بے پناہ الزامات لگے اور اربوں روپے کی کرپشن ان پر جو ہے وہ الزامات بھی لگے، تحقیقات تک نہ ہوئی۔ ان کو اشارہ دیا گیا کہ اب آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں اور نون لیگ اور دیگر جماعتوں کا حصہ بن جائیں اور آپ صاف ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کو بنایا جا رہا ہے تو احتساب کس چیز کا؟ جب نہیں بنایا جائے گا تو احتساب بھی ہوگا، اور جب ان پر ہاتھ نہیں ہوگا تو احتساب اس ٹائم سے شروع ہوگا۔ کڑوا دور جو اب جس سے گزر رہا ہے وہ ہے اختر مینگل، وہاں پر کڑوے دور سے گزر رہا ہے اور کئی محاذوں پر وہ لڑ رہے ہیں، لیکن انہیں تاحال کامیابی نہیں مل رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی وہاں کے سیاسی رہنما ہیں یا جو الیکٹیبلز ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو بلوچستان جو اہم صوبہ ہے اس میں سیاسی بحران اور بھوچال پیدا رہے گا۔ نون لیگ اس خوشی میں نہ رہے، اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ بلوچستان ان کو کیک کی طرح کاٹ کے دیا جا رہا ہے اور یہی ان کے پاس رہے گا۔ بلوچستان میں پی ٹی آئی نے بھی حکومت بنائی، ان کا بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آیا تھا اور باپ پارٹی کا بھی وزیر اعلیٰ ہے، تو اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ وہاں پر نظریات ہو رہے ہیں یا نظریاتی لوگ رہ رہے ہیں۔ نظریاتی لوگ رہتے ہیں، ان سے کوئی گلے شکوے نہیں ہیں۔ چند افراد ایسے ہیں جو سیاست میں بردبار بھی ہیں، اپنی سیاست کو جم کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ابھی اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں وہ ان کا کوئی سیاسی دھرم نہیں ہے، سیاسی ان کی پختگی نہیں ہے اور سیاسی ان کا جو ویژن ہے وہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ تو نون لیگ اب اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ آئے گا اور ان کے خلاف 1 سال 2 سال کے بعد عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئے گی اور وہ ان کو نہیں ہٹائیں گے۔ یہ پاسبل ہے اور رہے گا۔ کافی مراحل سے نواز شریف بھی واقف ہے اور نون لیگ کی قیادت بھی واقف ہے کہ بلوچستان کی سیاست اب وہ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔